اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت اور نقوش امامت میں آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے زندگانی حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس زندگانی میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس عنوان ہے کہ آپ کے مختصر حالات زندگی، کہنے شیعوں کے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام 232 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتنے میں؟ 232 ہجری میں۔ کے والد 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام تھے، اور آپ کی والدہ پارسا اور لائق خاتون جناب حدیثہ ہیں۔ صحیح ہے؟ نمبر 2 حاشیے پہ آئیے، 1 اور 2 نمبر پہ الاصول من الکافی سقط الاسلام کلینی کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ 503 پر، اور ارشاد شیخ مفید کی کتاب ہے جس کے صفحہ 335 پر، اور اس کے علاوہ مناقب آل ابی طالب ابن شہر عاشوق کی کتاب ہے جس کے صفحہ 422 پر، اعلام الورا طبرسی کی کتاب ہے جس کے صفحہ 367 پر، مسعودی اور علی ابن عیسیٰ اربلی نے آپ کی ولادت 231 ہجری میں تحریر کیا ہے۔ کس نے؟ مسعودی نے اور علی ابن عیسیٰ اربلی نے 230 ہجری۔ اور ان کی والدہ کے حوالے سے جو دوسرا تھا وہ کس کا حوالہ ہے کہ پارسا اور لائق خاتون تھیں، وہ حوالہ ہے ارشاد شیخ مفید کا اور اعلام الورا شیخ طبرسی کا جو 366 ہجری میں ہے۔ کہہ رہے آپ کو بعض لوگ سوسن کے نام سے بھی یاد کرتے تھے، یعنی سوسن کس کا نام ہوا؟ ہمارے 11ویں امام کی والدہ گرامی کا، سوسن یا حدیثہ خاتون۔ یہ بافضیلت خاتون اسلامی فکر کی مالک اور نیک اعمال انجام دینے والی عورتوں میں سے تھیں۔ آپ کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس بحرانی اور پر اضطراب دور میں آپ شیعوں کی پناہ گاہ اور مرکز اعتماد تھیں۔ صحیح ہے، شیعوں کی پناہ گاہ یعنی شیعہ آپ کے یہاں کی کیا لیتے تھے؟ پناہ لیتے تھے۔ چونکہ امام عباسی خلیفہ کے حکم سے سامرہ میں عسکر نامی ایک محلے میں مجبوراً قیام پذیر تھے، یعنی آپ کا قیام کہاں تھا؟ سامرہ میں تھا، اسی وجہ سے آپ کو عسکری کہا جاتا ہے۔ چونکہ 10ویں امام سامرہ میں تھے تو ہمارے 11ویں امام بھی کہاں تھے؟ سامرہ میں تھے۔ دوسرے مشہور القاب نقی اور ذکی ہیں، اور زیادہ تر ہم لوگ آپ کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ عسکری سے۔ صحیح ہے؟ نہیں 11ویں امام کو ہم لوگ کس سے؟ امام حسن عسکری۔ اپنا حوزہ بھی کیا ہے؟ حوزہ حسن عسکری۔ صحیح ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اس لیے کہ 12ویں امام کا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ صحیح ہے، اس وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو محمد۔ اچھا، کیا 12ویں امام کے علاوہ کوئی اور بھی اولاد ہے 11ویں امام کی؟ نہیں، صرف ہمارے 12ویں امام ہی آپ کی اکلوتی تنہا وارث ہیں، اور آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ کی عمر 22 سال تھی کہ آپ کے والد کی شہادت واقع ہوئی، کل عمر 22 سال۔ آپ کی امامت کی مدت 6 سال ہے، اور آپ کی کل عمر مبارک 28 سال تھی، صرف اور صرف 28 سال، جو ایک بہت قلیل مدت ہے۔ یعنی سب سے کم عمر کس کی ہوئی؟ ہمارے 9ویں امام کی، جو عمر تھی کتنی؟ 25 سال، اور دوسری سب سے کم عمر کس کی ہے؟ 11ویں۔ تیسری پہ کس کون آ جائے گا؟ ہمارے 10ویں امام۔ صحیح ہے، جن کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 47 سال۔ آپ 260 ہجری میں شہید ہوئے۔ 260 شیخ صدوق کا اگر آپ دیکھیں گے، یعقوب کلینی کا، یعقوب کلینی کی ولادت ہوئی ہے
255 हिजरी में गालिबन। अगर याकूब कुलैनी को हम देखने जाएंगे तो वो किस असर में, याकूब कुलैनी समझ रहे हैं किसको कह रहा हूं मैं? उसूले काफी, उसूले काफी के जो मुसन्निफ हैं शेख याकूब कुलैनी, वो कब पैदा हुए? 250 में, और आपकी वफात हुई 329 में, यानी वही साल जिस साल गैबत सुगरा खत्म हुई। कितने में? 329 में। यानी उन अय्याम में आप हैं याकूब कुलैनी, यानी असर इमाम में मौजूद है भाई। जो इसीलिए सबसे मोतबर किताब अगर कोई मानी जाती है, सही हम वो भी नहीं कहते, सबसे मोतबर किताब कौन सी मानी जाती है हमारी? उसूले काफी। असरे अइम्मा से असरे इमाम में है वो, सही है। उनका जमाना किसका है? गैबत सुगरा का जमाना है। ये देखते हैं मौलाना याकूब कुलैनी, अगर हम लिखेंगे तो जहां तक मुझे याद है वो यही है, याकूब कुलैनी, कुलैनी। देखते हैं मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी, विकिशिया में आ जाते हैं और यहां हमें शॉर्ट में मिल जाएगा। ये देखिए इधर, ये देखिए 255 से दिख रहा है यहाँ पे, 255 से 329। 255 कौन सा सन है जिसमें हमारे 12वें इमाम की विलादत है? सही है। 329 कौन सा सन है? उस सन में जिस सन में गैबत सुगरा तमाम हुई है और गैबत कुबरा शुरू हुई है। तो ये वो सिलसिला है कि जिसमें इमाम के पास लोगों का आना जाना है। जब आप पैदा हुए तो आपकी उम्र, जब यानी 12वें इमाम मौजूद है, 11वें इमाम मौजूद है और आपका क्या है? बचपना है, सही। और उस अरसे में तो वो इमाम से एकदम करीब है या नहीं है? उस वक्त ऐसे अफराद होंगे कि जो इमाम के क्या होंगे? सहाबी होंगे, इमाम के साथ वक्त गुजारने, यानी 9वें इमाम, 10वें इमाम, 11वें इमाम के साथ रहने वाले लोग होंगे जिनसे अहादीस आपने क्या की हैं? नकल की हैं। तो इसलिए हमारी क्या है? सबसे मोतबर किताब वो उसूले काफी मानी जाती है। तो याद रखना, तो 260 हिजरी कौन सा सन है? जिस सन में हमारे 11वें इमाम की शहादत वाक़ई हुई है, और 11वें इमाम की शहादत के बाद हमारे जमाने के इमाम की इमामत का सिलसिला शुरू हुआ है। यानी 260 से अगर आज हम देखेंगे तो कितना है? 1445 हिजरी में हम चल रहे हैं, सही है। और 255 से अगर हम देखेंगे तो 245, यानी 245 10 साल के बाद, 10 साल के बाद इमाम की उम्र मुबारक कितनी हो जाएगी? 1455 में जब पहुंचेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1200 साल मुकम्मल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी। कितने? 1200 साल, 1200 साल कह रहे हैं। और सामर्रा में वाक़ई अपने घर में अपने वालिद की कब्र में, कब्र के पहलू में दफन किए गए। तो कहां मदफन है आपका? सामर्रा में। इसीलिए उसको कहा जाता है अस्करियैन। क्या कहा जाता है? अस्करियैन। इसलिए कि वहां 10वें और 11वें इमाम का मदफन है। जिस तरह से हम काज़मैन कहते हैं कि जहां इमाम मुत्तकी अलैहिस्सलाम और 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का मदफन है। आपके दौर के खुलफा देख ले मौलाना, कह रहे हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की इमामत की मुख्तसर मुद्दत में 3 अब्बासी खुलफा थे, जिनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा जालिम था। हर एक दूसरे से ज्यादा जालिम था। वो 3 खुलफा ये हैं। अल-मुअतज़ बिल्लाह, कब से कब तक है? 252 से 255 हिजरी तक, यानी 3 साल, सही है। अल-मुहतदा बिल्लाह क्या है? 255 से 256 हिजरी तक। और अल-मुअतमद बिल्लाह जो 256 से 279 हिजरी तक, यानी 279 तक। आपके दौर के सियासी और इज्तिमाई हालात
دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے لے کر امام علی نقی علیہ السلام تک دیکھا کہ عباسی خلفاء ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام پر کسی قسم کے فشار اور پابندیوں کو عائد کرنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے، یعنی جتنی بھی سختیاں ممکن ہو سکتی تھی وہ عباسی خلفاء ائمہ پہ کرتے تھے۔ اور سامرہ میں امام جواد علیہ السلام، امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں یہ فشار اپنے اوج پر پہنچ گئے، یعنی امام جواد یعنی محمد تقی علیہ السلام، امام ہادی یعنی امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں جو عباسی خلفاء کے شدائد تھے، سختیاں تھیں، وہ کیا تھی؟ بلندی پر تھیں۔ یہ فشار اور پابندیاں اتنی شدید تھیں کہ ہمارے تین ائمہ کو جو ان کے مرکز حکومت سامرہ میں زندگی گزارتے تھے، مختصر عمر میں جام شہادت نوش فرمانا پڑا۔ امام جواد علیہ السلام 25 سال کی عمر میں، امام ہادی علیہ السلام 41 سال کی عمر میں، دیکھیے میں 47 کہہ رہا تھا لیکن 10ویں امام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 41 سال، تیسری سب سے کم عمر ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کی عمر میں شہید ہوئے، جو کل ملا کر 92 سال کی مدت یعنی 92 سال کی مدت ہوتی ہے، اور اس سے آپ پر وارد ہونے والے فشار اور مصائب کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اس دوران امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں عائد کی جانے والی پابندیوں اور فشار گزشتہ 2 اماموں کے دور سے زیادہ تھیں، کہ جس کی 2 علتیں تھیں، صحیح ہے، یعنی 11ویں امام کے دور میں سختی مزید بڑھا دی گئی۔ اسی لیے آپ کے گھر میں مسلسل چھاپے کا پڑنا، آپ کو قید و بند میں رکھنا، یہ معلوم تھا کہ یہ ان کے 11ویں امام ہیں، اس کے بعد 12واں آنے والا ہوگا، کبھی کوئی صورت ایسی نہ ہو کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں تاکہ 12ویں کا وجود بھی اس دنیا میں آئے۔ اسی لیے مسلسل یعنی فوجی چھاپے، یعنی حکومت کی جانب سے باقاعدہ عورتیں آتی تھیں اور گھر کی تلاشی لی جاتی تھی، عورتوں کو دیکھا جاتا تھا کہ کون پریگننٹ ہے کون پریگننٹ نہیں ہے، تاکہ جو بچہ دنیا میں آئے اسے باقی نہ رکھا جائے۔ دیکھیے 2 علتیں کیا تھی سختی کی، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں شیعہ ایک بڑی قدرت کی صورت میں ابھرے تھے، اور سبھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ گروہ خلفائے وقت پر معترض ہے، یعنی اعتراض کرنے والا ہے، اور کسی بھی عباسی خلیفہ کی حکومت کو قانونی اور شرعی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ الہی حکومت علی کے فرزندوں کے ہاتھوں میں باقی ہے۔ اور اس دور میں اس خاندان کی ممتاز شخصیت امام حسن عسکری علیہ السلام تھے۔ وزیر عبید اللہ کا اعتراف شیعوں کی قدرت پر گواہ ہے، کیا کہتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا بھائی جعفر کذاب کہا جاتا ہے ان کو، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ کذاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کذاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ آپ نے واقعہ باقاعدہ پڑھا ہوگا کہ یہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ ایک بچہ سامنے سے ظاہر ہوا جس نے اپنے چچا کے دامن کو کھینچ کے پیچھے کر دیا کہ نہیں بابا، جب تک چچا جب تک میں ہوں تب تک آپ نماز، چونکہ ولایت کس کی ہوتی ہے؟ ولی کون ہوگا؟ ولی بیٹا ہوگا، صحیح ہے، بیٹا نہ ہو تو بھائی ولی ہو سکتا ہے، دوسرے ولی ہو سکتے ہیں، چونکہ ولایت جو دی گئی ہے وہ اس کا ایک امتیاز رکھا گیا ہے، ایسا نہیں کہ ہر کوئی ولی بن جائے۔ کل میں اتفاق سے ایک نکاح پڑھنے گیا تھا، وہاں پہ یہی ہوا، وہاں یہ ہوا کہ بھائی آیا تھا بہن کی شادی کرنے کے لیے، میں نے کہا کہ باپ کہاں بھائی؟ کہا باپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی اور تو ہماری امی الگ رہتی ہیں۔ میں نے کہا ایسا کہ دوسری شادی کرنا کوئی گناہ تھوڑی ہے، اگر کر لی ہے باپ ہوتا ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے بیٹی کی شادی میں باپ کی رضا شرط ہے، شرط یعنی جہاں آپ شرائط نکاح دیکھیں گے نا، شرائط نکاح میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر لڑکی خود کے امور کو باقاعدہ انجام دیتی ہو، یعنی اپنے خرچ خود اٹھاتی ہو، نوکری پیشہ بھی ہو، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر صحیح ہے کیا لے؟ باپ کی رضا دی جائے۔ تو میں نے کہا کہاں ہے، کسی طرح بات کرائے، کہ بات ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کہا 2004 سے کوئی واسطہ نہیں، کہاں ہے پتہ نہیں۔ میں نے کہا تو نکاح نہیں ہو سکتا، سیدھی بات ہے۔ کہا ہم نے 3-4 بہنوں کی بھائیوں کی شادی کر دی، کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ میں نے کہا انہوں نے کیسے نہیں پوچھا مجھے نہیں معلوم،
لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. تو ولی ولی ہوتا ہے. تو باپ کے بعد اس کا ولی کون ہوگا؟ نہ کہ چچا. بیٹا. اسی طرح بیٹی ہے تو اس کا ولی کون ہوگا؟ باپ یا دادا. صحیح ہے. ماں کی بھی ولایت نہیں ہے، بھائی کی بھی ولایت نہیں ہے. صحیح ہے. بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ مطلقہ ہے. میں نے کہا مطلقہ ہے تب کوئی مشکل نہیں ہے، پھر اس صورت میں باپ کی رضا شرط نہیں ہے. صحیح ہے. اگر لڑکی طلاق شدہ ہو تو پھر وہ اپنی مرضی سے اگر کہیں شادی کرتی ہے تو اس کی شادی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہوگی. دوبارہ اس کو کیا ہے؟ باپ کی رضا لینے کی شرط نہیں ہے. باپ کی رضا کب ثابت ہوتی ہے؟ باپ کی ولایت تب ثابت ہوتی ہے کہ رشتہ کفو مل رہا ہو، باپ پھر بھی شادی نہ کر رہا. صحیح ہے. برابر کا رشتہ مل رہا ہے، سب کچھ ہے، سب مناسب ہے، عقل بھی شریعت بھی صحیح ہے. صحیح ہے. دیندار بھی ہے، کماتا بھی ہے، گھر بار بھی صحیح، خاندان بھی اچھا. صحیح ہے. یعنی کسی طرح سے وہ رشتہ کاٹنے لائق نہیں، پھر بھی باپ کہے نہیں کرنی ہے، تو اب ایسی صورت میں باپ کی ولایت کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے. ورنہ تو ولایت ساقط نہیں ہوتی. تو اسی طرح دیکھیے آپ کا بھائی جعفر کذاب، تو ان کو کذاب کہا جاتا ہے اسی وجہ سے. بعد میں انہوں نے توبہ کی تھی، اور اس پہ بہت اچھی تقریر ہے صادق حسن صاحب کی کہ جناب جعفر نے دعویٰ کر کے، بہت اچھی ان کی بات لگی مجھے، دعویٰ کر کے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے. 12ویں امام کی جان کو بچانے میں کردار ادا کیا. حکومت کی نگاہوں کو کس کی طرف موڑ لیا ہے؟ اپنی طرف موڑ لیا ہے. سمجھ میں؟ صحیح ہے. ورنہ تو حکومت کس کو تلاش کرتی؟ تو رخ کو کیا کیا انہوں نے؟ موڑا ہے. بہت اچھے طریقے سے اس کو انہوں نے پیش کیا ہے. عبید اللہ کے پاس گیا اور کہا، کون گیا؟ جعفر کذاب. اب یہ دیکھیں کہ میرے بھائی کا منصب مجھے دے دو، میں اس کے عوض ہر سال تم کو 20,000 دینار دوں گا. وزیر اس سے چلا کر بولا، احمق. خلیفہ نے ان لوگوں کے خلاف کہ جو تمہارے بھائی اور باپ کو امام سمجھتے ہیں اس قدر تلوار چلائی تاکہ انہیں اس عقیدے سے منحرف کر سکے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور جتنی بھی کوشش کی اسے کامیابی نہ ملی. اب اگر تم شیعوں کی نظر میں امام ہو تو تمہیں خلیفہ اور غیر خلیفہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ان کی نظر میں تم امام نہیں ہو تو اس راہ میں ہماری کوشش کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہ ہوگا. یعنی اگر حکومت تائید بھی کر دے، اگر شیعہ تمہیں امام نہیں سمجھتے تو نہیں سمجھیں گے، چونکہ وہ شیعہ ہیں، امام کو مانتے ہیں. ہم نے امام سے ہٹانے کے لیے، اس مسلک سے ہٹانے کے لیے نہ جانے کتنی تلوار چلائی، پھر بھی وہ ہٹے نہیں. صحیح. اور چجائے کہ تم اگر ان کے امام نہیں ہو، حکومت اگر تائید بھی کر دے گی تب بھی وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. دوسرا دیکھیے، عباسی خاندان کے لوگ اور ان کے مطیع افراد متواتر روایات کے ذریعے سے یہ جانتے تھے کہ مہدی موعود کہ جو تمام ظالم حکومتوں کو نیست و نابود کرنے والا ہے، امام حسن عسکری کی علیہ السلام کی نسل سے ہوگا. اسی بنا پر ہمیشہ وہ آپ کی زندگی کے حالات کے بارے میں ہوشیار رہتے تھے تاکہ آپ کے فرزند کو اپنے چنگل میں لے کر نابود کر سکیں، جس طرح سے فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نابود کرنے کی غرض سے بیہودہ کوششیں کی تھی. مذکورہ دلائل کی بنا پر 11ویں امام پر غیر معمولی گھٹن اور دباؤ حکم کار فرما تھا، اور ہر طرف سے آپ پر کنٹرول تھا، اور آپ حکومت کے زیر نظر تھے. عباسی حکومت امام علیہ السلام کے نفوذ اور آپ کے اہم اجتماعی مقام سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے امام کو ہر ہفتے میں دوشنبہ اور پنجشنبہ کو دربار میں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا تھا. سوچئے کیسے ہمارے یہاں کوئی ایسا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تھانے میں آ کے تمہیں کیا کرنا ہے؟ رپورٹ کرنی ہے، شہر سے تمہیں باہر نہیں جانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ہمیشہ ہماری نگرانی میں رہیں. اس طرح سے امام کو روزانہ یعنی ہفتے میں 2 بار، دوشنبہ یعنی سوموار کا دن، پنجشنبہ یعنی جمعرات کا دن، صحیح، ان 2 دن دربار میں جاتے تھے اور جانے کے لیے مجبور کیا گیا تھا. چلیے مکمل کر لیں اس کو، تھوڑا سا ہے.
کہہ رہے عباسی دربار آپ سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ اس نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ یہاں کافی کچھ ہے جی. البتہ خلیفہ کی گندی نیت کے بعد جب بھی آپ ہاں بلکہ کے بعد تو یہیں پہ آ رہا ہے جی، بلکہ معتز نے امام کو گرفتار کر کے زندان بھیج دیا. نہ کچھ تو گڑبڑ ہے یہاں. یہی ہے. عباسی دربار آپ سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ اس نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ معتز نے امام کو گرفتار کر کے زندان بھیج دیا، یہاں تک کہ اس نے سعید حاجب کو حکم دیا کہ امام کو کوفے کی طرف لے جائے اور راستے میں انہیں قتل کر دے، لیکن 3 دن کے بعد ترکوں نے خود اس کو قتل کر دیا. کس کو؟ معتز کو. اس کے بعد محتدی نے بھی امام کو گرفتار کیا اور زندان بھیج دیا اور حضرت کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا کہ خدا نے اسے مہلت نہ دی اور ترکوں نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر ڈالا. اب یہ رہا ایک حاشیہ کہ جو انشاءاللہ ہم لوگ اسے کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.